اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کچھ نئی انگلش ووکیبلری، یعنی کہ انگلش کے کچھ نئے ورڈز، الفاظ، میننگز، ان کے معنی اینڈ سینٹینسز، یعنی ان کے جملے۔ تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے thunderous۔ thunderous میننگ ویری لاؤڈ، ویری بہت لاؤڈ اونچا۔ تو thunderous کا میننگ ہوتا ہے بہت ہی اونچی یا گرجدار آواز۔ اب ہم اس لفظ کو مزید اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس کا استعمال ایک جملے میں دیکھ لیتے ہیں۔ مل کر پڑھیں گے The lion roared in a thunderous voice۔ لائن کہتے ہیں شیر کو، roared دھاڑا، in a thunderous ایک بہت اونچی یا گرجدار، voice آواز۔ The lion roared in a thunderous voice یعنی شیر ایک بہت گرجدار آواز میں دھاڑا۔ اگلا لفظ ہے hurled۔ hurled میننگ threw۔ اردو میں hurled کو پھینکا کہتے ہیں۔ hurled کا ایک سینٹینس بنا کر دیکھ لیتے ہیں۔ Someone hurled a stone through the window۔ Someone کسی hurled پھینکا a stone ایک پتھر through the window یعنی کھڑکی سے۔ Someone hurled a stone through the window یعنی کسی نے کھڑکی سے ایک پتھر پھینکا۔ اگلا لفظ ہے meek۔ meek meaning quiet and shy۔ quiet چپ and اور shy شرمیلا۔ تو meek کہتے ہیں ایک ایسے انسان کو جو کہ بہت چپ چپ رہتا ہے، شرمیلا ہوتا ہے، یا پھر سب سے دب کر رہتا ہے۔ تو لفظ meek کا استعمال ہم ایک جملے میں دیکھ لیتے ہیں۔ She is always meek in front of the guests۔ She is وہ ہے، always ہمیشہ، meek چپ چپ یا پھر شرمیلی، in front یعنی سامنے، of the guests مہمانوں کے۔ She is always meek in front of the guests۔ تو اس جملے کا مطلب ہوا کہ وہ ہمیشہ مہمانوں کے سامنے چپ چپ ہوتی ہے یا پھر شرما کر رہتی ہے۔ اگلا لفظ ہے wiles۔ wiles meaning clever plans or tricks۔ clever چالاک، plans منصوبوں یا پھر ارادوں کو plans کہا جاتا ہے، اور یا پھر tricks۔ تو wiles کا مطلب ہوتا ہے چالیں یا پھر بہانے۔ اور wiles کو سینٹینس میں کس طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، مل کر پڑھیں گے۔ All her wiles were to convince them to buy the goods۔ all سب، her اس کے، wiles بہانے، were تھے، to convince منانے کے لیے، them ان کو، to buy خریدنے کے لیے، the goods چیزیں۔ all her wiles were to convince them to buy the goods یعنی اس کی تمام چالیں یا پھر بہانے ان کو چیزیں خریدنے پر منانے کے لیے تھے۔ اگلا لفظ ہے foul۔ foul meaning extremely unpleasant۔ extremely بہت زیادہ unpleasant ناپسندیدہ۔ تو آسان لفظوں میں جو چیز بہت بری لگے اس کو foul کہا جاتا ہے۔ مثال کے لیے foul کا یہ سینٹینس دیکھ لیتے ہیں۔ The foul smell forced us to get out of that street۔ The foul smell یعنی بہت ہی بری بدبو، forced یعنی مجبور کر دیا، us ہمیں، to get out باہر نکلنے کے لیے، of that street اس گلی سے۔ The foul smell forced us to get out of that street یعنی بہت گندی بدبو نے یا پھر تعفن نے ہمیں اس گلی سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اگلا لفظ ہے decayed۔ decayed meaning damaged۔ کوئی چیز جو خراب ہو جائے یا پھر جس کی حالت بری ہو جائے اس کو decayed کہا جاتا ہے۔ اب سینٹینس مل کر پڑھیں گے۔ The dentist plucked out her decayed tooth۔ ڈینٹسٹ کہتے ہیں دانتوں کے ڈاکٹر کو، plucked out یعنی کھینچ کر باہر نکالا، her اس کا، decayed خراب، tooth دانت۔ The dentist plucked out her decayed tooth دانتوں کے ڈاکٹر نے اس کا خراب دانت باہر نکال دیا۔
نیکسٹ ورڈ ہے peeped. Peeped meaning looked quickly through a narrow opening. Looked دیکھا, quickly جلدی سے, through ذریعے سے, a narrow opening ایک تنگ سی جگہ سے. Looked quickly through a narrow opening. تو peeped کا مطلب ہوا کہ ایک تنگ سی جگہ سے جلدی سے دیکھا. peeped کو اردو میں جھانکا کہا جاتا ہے. اس لفظ کو اچھے سے سمجھنے کے لیے اس کا ایک سینٹینس بنا کر دیکھ لیتے ہیں. I peeped through the window to see if she was there or not. I peeped میں نے جھانکا, through the window کھڑکی سے, to see دیکھنے کے لیے, if اگر, she was وہ تھی, there وہاں, or not یا نہیں. I peeped through the window to see if she was there or not. تو اس سینٹینس کا مطلب ہوا کہ میں نے کھڑکی سے جھانکا کہ دیکھوں کہ وہ وہاں تھی یا نہیں. اگلا لفظ ہے scuffle. Scuffle meaning a short confused fight. A short ایک چھوٹی, confused کہتے ہیں الجھی ہوئی کو, اور fight کہتے ہیں لڑائی کو. تو scuffle کا مطلب ہوا ایک چھوٹی سی لڑائی کو. تو scuffle میں کبھی کبھی لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں, جیسے کہ اس سینٹینس میں لکھا ہوا ہے 3 men have been injured in the scuffle. 3 men آدمی have been ہو گئے ہیں, injured زخمی, in the scuffle لڑائی میں. 3 men have been injured in the scuffle یعنی لڑائی میں 3 آدمی زخمی ہو گئے ہیں. اگلا لفظ ہے caravan. Caravan meaning a group of people traveling together. A group کہتے ہیں مجمع کو جب بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ ایک گروپ بنا لیتی ہیں. Of people لوگوں کا, traveling جو سفر کر رہے ہوتے ہیں, together اکٹھے, a group of people traveling together. Caravan کہتے ہیں لوگوں کے ایک مجمع کو جو اکٹھے سفر کر رہا ہوتا ہے. کیراوان میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں. اردو میں کاروان کے لیے قافلے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. کیراوان کو اردو میں قافلہ کہا جاتا ہے. سینٹینس دیکھ لیتے ہیں. The people celebrated when the caravan arrived. The people لوگ, celebrated خوشی منائی, when جب, the caravan یعنی قافلہ, arrived پہنچا. The people celebrated when the caravan arrived. تو اس جملے کا مطلب ہے کہ جب قافلہ پہنچا تو لوگوں نے خوشیاں منائیں. اگلا لفظ ہے exploit. Exploit meaning to take advantage in an unfair way. To take لینا, advantage فائدہ, in an unfair way یعنی غلط طریقے سے. تو exploit کا مطلب ہوا کہ کسی چیز کا ناجائز فائدہ اٹھانا. To take advantage in an unfair way. اب ہم exploit کو ایک جملے میں استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں. معاف کیجیے گا. The boss exploited his workers by taking extra work from them. The boss مالک, exploited غلط فائدہ اٹھایا, his اس کے, workers کام کرنے والے, by taking لینے سے, ایکسٹرا زیادہ یا اضافی, ورک کام, from them ان سے. The boss exploited his workers by taking extra work from them. یعنی مالک نے اپنے کام کرنے والوں سے زیادہ یا اضافی کام لے کر ان کا غلط فائدہ اٹھایا. تو اس ویڈیو میں ہم نے سیکھے کچھ نئے انگلش ورڈز, ان کے معنی اور ان کو سینٹینسز میں استعمال کرنا. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور ساتھ ساتھ پڑھنے, لکھنے اور سیکھنے کا عمل جاری رکھیے.